آپ حیران ہوگی کہ ناگن میرا آخری میں نے لکھا تھا جیو کے لیے، کمالی میرا آخری ایکٹنگ تھی، اس کے بعد مجھے کبھی کام نہیں ملا. اب میں اپنا گھر چلاتا ہوں یوٹیوب سے. ابے تو سلیم شیخ ہے، کون ہے تو، تجھے بڑا رول کہاں سے دیں؟ ہیرو بننا آتا ہے نا ہر بندہ. کہنا بیگم صاحبہ گاڑی آ گئی ہے. میں نے کہا میں تو نہیں کروں گا. جاوید فاضل کے پاس میں کہا جی وہ لڑکے تو سارے میں نے بھیج دیے. یہ کہہ رہا ہے میں نے یہ لائن نہیں بولی. کیا نام ہے تیرا؟ میں نے کہا جی افتخاری. اتنی اچھی تو نے لائن بولی، اس میں کیا ہے؟ میں کہا نہیں سر میں یہ نہیں کرنے آیا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ قتل قریشی ہے، پیسے پوسے کما لیے اور وہ کالج کے لڑکے نا پارٹی کر رہے ہیں. میں بھی وہاں اس میں تھا. وہاں میری پہلا سین ریکارڈ ہوا ڈانس کرتے ہوئے. فیصل قریشی سے میری پہلی ملاقات. فیصل تب سے میرا دوست ہے. مجھے اگر کوئی کسی ڈرامے سے کٹ کرواتا ہے نا تو میں مانتا ہوں کہ اس نے کرائم کیا، مجھے کٹ کروایا اس نے، لیکن میں اس کو بھی مانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے آگے چل کے کچھ ایسا دے گا جو اس سب سے بڑا ہوگا. بہتر ہو. پری ذات کے کتنے سین ہیں؟ 11 یا 12 سین ہیں ٹوٹل میرے، اور امپیکٹ اس کا اتنا بڑا ہے کچھ کہنے کی حد نہیں. 30 سال کے بعد مجھے کام نہیں ملا، میں نے چھوڑ دیا، الگ ہو گیا. لیکن کشمیر سے، کے پی کے سے، پنجاب سے، بلوچستان سے جو لوگ کراچی گئے ہوئے ہیں، خدا رہا ان کو کام دیجیے، کیونکہ خودکشی نہ کرنے کی ہمت سب میں نہیں ہوتی. Hello everyone, you're watching Front Foot Podcast and I'm your host خوشبو افضال. ناظرین، آج کی پوڈ کاسٹ کی ایک ایسی سیلیبریٹی سے میں آپ کو ملاقات کروانے جا رہی ہوں جنہوں نے گمنام اداکاری سے اپنے کریئر کا آغاز کیا لیکن شہرت کی بلندیوں تک پہنچ گئے. میں بات کر رہی ہوں افتخار افی صاحب کی. ان کو ویلکم کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ آپ لوگ بھی خبریں ڈیجیٹل فیملی کا حصہ بن سکیں. تو آئیے اپنے گیسٹ کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک. آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ. سر فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ، آپ نے قیمتی وقت دیا اپنا. میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے خبریں پوڈ کاسٹ میں بلایا، کیونکہ آج سے تقریباً 25 سال پہلے میں یہاں پر کالم لکھا کرتا تھا خبریں میں. تو جو میری ابتدا ہے، ارے گریٹ. ہاں جی، خبریں میں نے بڑے سے 8-9 سال کالم لکھا. تو وہ ساری یادیں تازہ ہو گئی جب میں آفس میں آیا ہوں. سر کیسی فیل آ رہی ہے؟ کتنا کچھ بدل گیا؟ دیکھیں مجھے بڑی تکلیف ہوئی کیونکہ اس وقت ضیاء صاحب حیات تھے. اللہ پاک ان کو جنت میں جگہ دے، آمین. تو وہ دور ہی اور تھا، بڑی گہما گہمی ہوتی تھی اور بڑا رش. تو آج تو کوئی بھی نہیں تھا، دروازہ کھلا، میں اندر آیا ہوں اور یہاں اسٹوڈیو میں آ گیا. لیکن یہاں سے بڑی یادیں وابستہ ہے میری. صحیح. اچھا سر، سب سے پہلے ہم آپ سے بات کرنا چاہیں گے کہ پریکٹیکل لائف میں آنے سے پہلے آپ کا جو وقت گزرا وہ کیسا گزرا، کچھ شیئر کریں ہمارے ساتھ. دیکھیے جی، پریکٹیکل لائف سے پہلے بھی میں پکنک کر رہا تھا، کھلنڈرا سا آدمی تھا، بچہ تھا، نوجوان تھا، اور تھا میں غریب. میرا باپ بہت غریب آدمی تھا. صحیح. آج بھی میں غریب ہی ہوں. کل بھی پکنک کر رہا تھا، آج بھی پکنک کر رہا ہوں. اچھا، خوش رہتا ہوں. صحیح. لیکن سر امیری غریبی تو دل کی ہوتی ہے، کیا خیال ہے؟ امیری غریبی سوچ کی ہوتی ہے. کسی شخص کی سوچ امیر اور غریب ہو سکتی ہے. پیسے زیادہ آ جانے والے کو ہم امیر کہتے تو ہیں، لیکن میرا خیال ہے جو دل کی امیری کی آپ نے بات کی ہے وہ زیادہ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت ضروری. بہت امپورٹنٹ. چلیں سر، شوبز کی دنیا میں کس طرح سے آئے، کیسے خیال پیدا ہوا کہ میں اس فیلڈ میں آؤں؟ دیکھیے، کیمرے کے سامنے یا مجمع کے سامنے صرف وہی لوگ آتے ہیں جن کو خود نمائی کا شوق ہوتا ہے. رائٹ. مجھے بھی تھا بچپن میں، یقیناً ہوگا. لاشعوری طور پہ میں ایسی حرکتیں کرتا تھا. مثال کے طور پہ میں 14 اگست مناتا تھا، جھٹیاں لگاتا تھا. 14 اگست کو صبح صبح ترانہ پڑھنا 8 بجے پورے ٹائم ہوتا تھا، پورے محلے کے بچے اور عورتیں اکٹھی کر کے. پھر جب داتا کے میلے پہ جانا تو جب وہ ڈھول بجتا اس پہ جو ہے وہ دھمال بھی ڈالنی. ڈانس کرتے تھے. ہاں، دھمال جس کو کہتے ہیں. تو میرے اندر وہ ساری فیسٹیوٹی بحیثیت لاہوریہ بھی تھی، لیکن خود نمائی کا شوق تھا جو مجھے یہاں تک لے کر آیا. اگر آپ یہاں بیٹھی ہوئی ہیں نا تو آپ کے اندر اعتراف کر لیں یا نہ کریں، لیکن سامنے آنے کا شوق ہے کہ مجھے لوگ پہچانیں، میرا نام ہو. ایکچولی میں ہوتا یہ ہے کہ بچپن سے نا آپ میں ایک آرٹسٹ چھپا ہوتا ہے. جو آپ دیکھ رہے ہوتے ہو، شاید آپ کو میوزک پسند آ رہا ہوتا ہے، یا آپ اس طرح دھمال ڈال رہے ہوتے ہو، یا آپ کو قومی ترانے پسند آ رہے ہوتے ہیں. تو جو میڈیا کے سامنے واقعی لوگ آتے ہیں تو بچپن سے نا اللہ کی طرف سے وہ آرٹسٹ ہوتے ہیں. کیا خیال ہے؟ اللہ تعالیٰ آرٹسٹ کو دے کے بھیجتا ہے. آپ پینٹر ہیں، آپ مٹی کے جو ہے وہ شاہکار بنانے والے ہیں، آپ سنگر ہیں، آپ میوزیشین ہیں، آپ ایکٹر ہیں، آپ رائٹر ہیں، آپ شاعر ہیں. ایسے نہیں ہو سکتا کہ
آرٹسٹ آپ بنا دیں کہ یار تو آرٹسٹ بننا ہے، ایسے نہیں ہوتا. تو میرے ساتھ بھی ایسے تھا، بچپن سے اس طرح کی چیزیں تھیں. مجھے فطرت کے سارے رنگ بڑے اچھے لگتے تھے. تو ہم رہتے تھے سنتنا گھر میں اس وقت، تو میرے پاس موٹر سائیکل ہوا کرتی تھی. تو اور ہم لاہوریوں کا جو سب سے بڑی لگژری ہوتی تھی وہ یہ ہوتی تھی کہ جمعرات کی رات کو، کیونکہ جمعے کی چھٹی ہوتی تھی، جمعرات کی شام کو ہم جاتے تھے فورٹ ٹرسٹ اپنی اپنی موٹر سائیکلوں پہ. تو ایک دن ہم جا رہے تھے تو راستے میں سلیم طاہر صاحب کا ایک پروگرام ریکارڈ ہو رہا تھا. سلیم طاہر پی ٹی وی کے ایک بہت مشہور پروڈیوسر تھے. یہ جتنے آج چھاپے مارتے نا اینکرز، جعلی دوائیاں فلاں یہ وہ، یہ سارا پہلے انہوں نے شروع کیا تھا. اور پروگرام کا نام تھا میں اور آپ، اور وہ بہت ہٹ تھا. تو سلیم طاہر صاحب کو پروگرام کر رہے تھے. میں نے دیکھا ہوا تھا وہ پروگرام، کیونکہ اس وقت پی ٹی وی کی ہر چیز ہٹ ہوتی تھی. تو میں وہاں رک گیا، ہم لڑکے رکے تو انہوں نے مائک میرے آگے کر دیا. اور وہ اس دن بات کر رہے تھے کہ شہر میں جو بھینسیں ہیں ان کو کیسے نکالا جائے، ان سے پولوشن کیسے پیدا ہوتی ہے، یہ سوال تھا. میں نے وہاں کوئی 2 4 5 لائنیں بول دیں اور ہم چلے گئے. کوئی 5 7 دن گزرے، میں صبح صبح اٹھا اور میں رس لینے کے لیے دکان پہ گیا محلے میں. تو جو مجھے ملا، وہ تینوں راتی ٹی وی تے ویکھیا، وہ تینوں ٹی وی تے ویکھیا. میں جہاں جاؤں مجھے کہ آپ ٹی وی پہ آئے تھے نا. میں کہا لے بھائی فیل ہی لگ ہوتی ہے ٹی وی پہ آیا تھا. وہاں سے کہیں پھر لاشعوری طور پہ میں نے ایفرٹس شروع کر دی تھی کہ میں شوبز میں آؤں. تو ان دنوں پھر پڑھتا رہا، پھر کالج چلا گیا. کالج سے جب فارغ ہوا تو گوئتے انسٹیٹیوٹ میں ڈرامہ کلاسز ہو رہی تھیں، میں نے وہ جوائن کر لی. یہ جہاں چنون ہے نا، یہاں ہوتا تھا، اب تو وہ شفٹ ہو گیا. جرمن انسٹیٹیوٹ ہے یہ گوئٹے. وہاں سے میں نے 2 سال کا ڈپلوما ایم ہی کر لیا. شوگر جی پتہ بھی نہیں کی کرنا ہے. ڈرامہ پڑھا، ایکٹنگ پڑھی، تھیٹر کیا. وہاں سے عمران پیرزادہ صاحب کو جوائن کیا، وہ میرے استاد ہیں ایکٹنگ کے اندر. وہاں سے پھر رفیع پیر تھیٹر جوائن کیا، عثمان پیرزادہ صاحب کا جو ان کا ہے، ان کے ساتھ کرتا رہا. پہلی پرفارمنس صدر پاکستان فاروق خان لغاری کے سامنے کامران کی 12 دری میں نے کی. پھر میڈم تسنیم عروج ناصر کی جو والدہ ہیں، میں ان کے پاس جایا کرتا تھا کام مانگنے کے لیے، اے وی سی، یار کو ایکٹنگ کا کام مل جائے. تو پہلے انہوں نے مجھے بھیجا کہ آڈیشن ہو رہے ہیں وہ جا کے دو. اور میں گیا. یاسین ملک صاحب بڑے سینئر پروڈیوسر تھے، اللہ غریق کے رحمت کرے، بڑا کام کیا انہوں نے پروڈکشن کے لیے. میں وہاں گیا تو وہاں کچھ 60 70 بچے آئے ہوئے تھے، آڈیشن ہو رہا تھا. تو مجھے لائنیں سنی اور اس کے بعد انہوں نے سب کو واپس بھیج دیا اور مجھے بٹھا لیا. انہوں نے کہا جی یہ رول آپ کریں گے. میں بیٹھ گیا. انور بھائی اسسٹنٹ تھے، جاوید فاضل ڈائریکٹر تھے. ڈرامے کا نام تھا مجدار اور ہیرو تھا فیصل قریشی. اچھا. تو جب شوٹنگ شروع ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا جی تم نے آ کے کہنا بیگم صاحبہ گاڑی آ گئی ہے. تو میں نے کہا میں تو نہیں کروں گا. انور بھائی گھبرا گئے، شریف آدمی. وہ گئے جاوید فاضل کے پاس. انہوں نے کہا جی وہ لڑکے تو سارے میں نے بھیج دیے ہیں، یہ کہہ رہا ہے میں نے یہ لائن نہیں بولنی. وہ آ گئے، چائے پی رہے تھے، آ کے بھی کہتے کیا نام ہے تیرا؟ میں نے کہا جی افتخار افی. اتنی اچھی تو نے لائن بولی، اس میں کیا ہے؟ میں کہا نہیں سر میں یہ نہیں کرنے آیا جو آپ کہہ رہے ہیں. بیگم صاحبہ گاڑی آ گئی، میں نہیں کروں. ہیرو بننا آتا ہے نا ہر بندہ. ہاں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. خواہش تو یہی ہوتی ہے. اب انہوں نے جو جملہ بولا وہ بتاتا ہوں. وہ کہتے ابے تو سلیم شیخ ہے، کون ہے تو، تجھے بڑا رول کہاں سے دیں؟ پھر مجھے دیکھ کے کہتے اچھا ایک کام کرو کہ اس کو جاوید والے رول میں ڈالو، کسی اور لڑکے کو بلا لو. ہم بیٹھ گئے. انہوں نے کہا جی آپ فلاں دن آئیے گا. الجنت میرج ہال اس وقت بنا تھا اور خالی پڑا تھا ٹاؤن شپ. تو وہاں جب ہم گئے تو وہاں ایک پارٹی کا سین ہو رہا ہے کہ فیصل قریشی ہے، پیسے پوسے کما لیے اور وہ کالج کے لڑکے نا پارٹی کر رہے ہیں. میں بھی وہاں اس میں تھا. وہاں میری پہلا سین ریکارڈ ہوا ڈانس کرتے ہوئے، اور فیصل قریشی سے میری پہلی ملاقات. فیصل تب سے میرا دوست ہے مجدار سے. تو یہ میری پھر ابتدا تھی. سر کیا کہیں گے کہ ٹیلنٹ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے یا قسمت کا اچھا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے کامیاب ہونے کے لیے؟ دیکھیں جی بنیادی جوہر تو آپ کا ٹیلنٹ ہے. یہاں سمجھنا یہ پڑے گا کہ قسمت کیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ صحیح وقت میں صحیح جگہ پہ موجود ہونا قسمت ہے.
ویری گریٹ اینڈ ڈیپ لائنس. ہاں میں اس کو اس طرح سے ڈیفائن کرتا ہوں. مجھے اگر کوئی کسی ڈرامے سے کٹ کرواتا ہے نا تو میں مانتا ہوں کہ اس نے کرائم کیا, مجھے کٹ کروایا اس نے, لیکن میں اس کو بھی مانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے آگے چل کے کچھ ایسا دے گا جو اس سب سے بڑا ہوگا, بہتر ہوگا. کیونکہ آپ نے پرامید زندہ بھی تو رہنا نا, ان کی کریے مر جائیے. تو ٹیلنٹ ہونا اور بات ہے, ایکٹر ہونا اور بات ہے, مشہور ہونا اور بات ہے. اب دیکھیں نا جب سے پنجاب سے کراچی گئی ہے پروڈکشنز, کتنے اعلیٰ ٹیلنٹڈ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو کیا ہم کہیں وہ ایکٹر ہیں؟ نہیں, ان کے پاس صلاحیت ہے, وہ بڑے ٹیلنٹڈ ہیں, انہوں نے کام بھی کر رکھا ہے, لیکن وہ یہاں سے ہجرت نہیں کر سکتے کراچی. تو میرا یہ خیال ہے, میں کبھی بھی اس بات کا قائل نہیں تھا, لیکن آج پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا ہے کہ ہم ایکٹروں کو, ہم میوزیشینس کو, جو جب تک کچھ بن نہیں جاتے, ہمیں کچھ اور ضرور کرنا چاہیے, جاب ضرور کرنی چاہیے, کچھ چھوٹا سا کاروبار کریں, ضرور کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ملک وہ ملک نہیں ہے جہاں پر بڑے بڑے کمرشل چلتے ہیں ڈراموں کے درمیان. مطلب میرا خیال 250 کے 300 ڈرامے یا 400 ڈرامے چاہیے ہمیں سال کے. اب وہ چند پروڈکشن ہاؤس بنا رہے ہیں, سنگل پروڈیوسر ویسے ہی مر گیا. تو میں پاگل ہاں, میں اس فیلڈ میں آ جاؤں. آپ حیران ہوگی کہ ناگن میرا آخری میں نے لکھا تھا جیو کے لیے, اور کمالی میرا آخری ایکٹنگ تھی. اس کے بعد مجھے کبھی کام نہیں ملا. اب میں اپنا گھر چلاتا ہوں یوٹیوب سے. ٹھیک, اس طرف آئیں گے. اچھا سر, یہ بتائیں کہ آپ نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں, مصنف ہیں, تو بتائیں کہ آپ کی کتابیں کن ٹاپکس پہ ہوتے ہیں؟ دیکھیے جی, میری 2 کتابیں ہیں. ایک چکر چھولے ہے, وہ روحانیت پہ ہے, چھوٹی چھوٹی کہانیاں میں نے سنائی ہیں, اور میں نے چالاکی یہ کی کہ نفس کی نفی کی اقسام بتائے بغیر آپ کو کہانی سنائی ہے. اس کہانی سے وہ نتیجہ خود آپ اخذ کر لیں گی. مثال کے طور پہ اگر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو اپنی سکن کا خیال رکھنا چاہیے, تو میں آپ کو بتاؤں گا یار وہ ہماری ہمسائے تھی رشیدہ, پھر فلاں ہوا, اس کی بیٹی یونیورسٹی میں پڑھتی تھی, ہر وقت کچھ نہ کچھ چہرے پہ لگاتی رہتی تھی, پھر اس کے داپڑ نکل آئے, اب وہ اس کی دانے بڑھ گئے, اس کی منگنی ٹوٹ گئی, کچھ ایسا. میں آپ کو بتاؤں گا کہ یار کیئر کریں, ڈائریکٹ نہیں کہوں گا. میں نے یہ اشفاق صاحب سے سیکھا, بابا جی سے, کہ کبھی کسی کو براہ راست کچھ مت کہیں, کیونکہ سامنے جو بیٹھا وہ عالم فاضل ہے, وہ تیرے تو بات جانتا ہے. اچھا ایک چیز یہ, دوسرا یہ کہ ہم سنجیدگی سے کبھی کسی کو سمجھاتے ہی نہیں. مثال کے طور پہ مجھے اگر آپ یہ کہیں کہ افتخار فی تو اینے پیسے کمانا ہے, تے انیا تو گلاں کرنا ہے, تو اینے انٹرویو دینا ہے, بال کیوں نہیں لگواندا, میں ناراض ہو جاؤں گا, بتاؤں گا نہیں, لیکن بال نہیں لگواؤں گا. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ افتخار صاحب آپ کا کلام بھی بڑا اچھا ہے, آپ نے ایکٹنگ بڑی اچھی کی, آپ بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں, آپ بال کیوں نہیں لگواتے, میں اس کو سنجیدگی سے لوں گا. ہاں یار اس نے کہا تو میں لگواؤں. ہم جب کسی کو سمجھاتے ہیں تو اپنی لات اونچی رکھ کے, پنجابی کہیں لات اونچی رکھ کے, اوے مرے تو فلاں, تو بھائی آپ ایسے بات کریں گے تو آپ کی کوئی بات نہیں مانے گا. میرا سبق اس سے اگلا ہے, میں نے آپ کی بات ہی نہیں کرنی, میں نے آپ کو صرف 8 10 15 مختلف اوقات میں وہ قصے سنانے ہیں جس سے آپ بالکل وہی چیز گروم کر لیں گے اپنی جو آپ کو کرنی چاہیے. یہ تو وہی بات ہوگی نا کہ اگر آپ دل سے کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح سے کیجئے کہ واقعی میں اس کی اصلاح ہو, صرف یہ نہیں کہ آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے اپنی برتری شو کروا دیں. صحیح. تو آپ کی کتابوں میں اس طرح سے لیسنز ہیں لوگوں کے لیے؟ میں نے یہ کہ اپنی دوسری کتاب میری یو کے یاترا ہے, وہ ٹریول لاگ ہے. جب میں پہلی بار یو کے گیا تھا, کیونکہ میں نے ابھی 2 ہی کتابیں 5 میری آنے والی ہیں, جس میں ایک ناول ہے ساکشی, اس میں بانو کسیاب اشفاق صاحب کی زندگی پہ کتاب ہے, پھر کچھ ایسے وی لاگس ہیں جو میرے بہت وائرل ہوئے تھے اسٹارٹ میں, وہ شامل ہیں. پھر ایک کتاب ہے میری شاعری کی. تو میں وہ 4-5 کتابیں آنے والی ہیں. لیکن میں نے پہلی کتاب بھی گلاسگو سے, اسکاٹ لینڈ سے پبلش کی تھی, دوسری بھی پھر بعد میں جب میں واپس آیا تو میں نے وہ یادیں لکھی. جب یادیں لکھی تو وہ بڑی اچھی کتاب بن گئی. میں نے پھر اس کو گلاسگو لے کر گیا. تو میری 2 کتابیں. صحیح, 2 کتابیں. کوشش میری صرف یہ ہے کہ انسانوں کے اندر محبت, پیار, خلوص, معافی, درگزر, یہ سب چیزیں یہ جب پیدا ہو جائیں گی تو اس کا نتیجہ, جس طرح میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ ہانڈی پکاتی ہیں نا, آپ مٹن لیتی ہیں, پھر اس میں پیاز ڈالتی ہیں, پھر گھی ڈال کے بھونتی ہیں, پھر مسالے ڈالتی ہیں, پھر اس کو دم دیتی ہیں, پھر بھونتی ہیں. یہ سارے انگریڈینٹس ڈالنے کے بعد بنتا کیا, قورمہ. اگر آپ قورمہ پکا رہی ہیں
میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب پیار، محبت، خلوص، معاف کر دینا، معاف کرتے چلے جانا، کسی کیا کی بات ہے، عزت کرنا، کیا کسی سے بات، درگزر سے کام لینا، کسی سے مسکرا کے بات کرنا، کسی کی تعریف کرنا، اے ہانڈی اس لیے پکے گی نا تو ہانڈی پکنے کے بعد آپ کو جو ملے گا وہ ہے سچی خوشی، اور میں مگر اور یہ جو سچی خوشی یہ آپ کو نہیں مل سکتی. آپ پوڈ کاسٹ کر لیں، آپ فلم کر لیں، آپ کروڑوں روپیہ کما لیں، سچی خوشی پیسے سے نہیں آتی، مرتبے سے نہیں آتی. سچی خوشی یہاں سے اور یہاں سے جنم کیا لیتی ہے. بات ہے، اگر یہاں آپ کے آپ سیٹسفائی ہیں، آپ خوش ہیں، اور خوش آپ ایسے نہیں ہو سکتے کہ کسی کو برا کر کے یا بنا کے آپ خوش ہوں. آپ خوش تبھی ہوں گے جب لوگ آپ سے خوش ہوں گے، اور لوگ خوش ہوتے ہی تو کہتے ہیں لوگ جب ناراض ہی رہتے ہیں. نہیں، ایسے نہیں ہوتا. مجھے روز صبح میں اکثر اپنی بیوی کو چھیڑتا ہوں، صبح واک کرنے آتی ہے نا میرے ساتھ، یہ ہم لارنس گارڈن میں کرتے ہیں. تو جب فیملیز ملتی ہیں تو میں گڈی چلا رہا ہوں، کہتا میری بات بڑی عزت ہے. اچھا میں عزت نہیں کرتی آپ کی، تو میں اس کو چھیڑتا ہوں. صحیح ہے، تو اصل چیز ہے خوشی. یہ خوشی جتنے ہے. لوگ، میں آپ کو ہی بتا دیتا ہوں، آپ کے چینل کے ذریعے بتا دیتا ہوں، ہم جو ترقی کرنا چاہتے ہیں نا، کوئی پوڈ کاسٹر بننا چاہ رہا ہے، کوئی ایکٹر، کوئی مل آنر، کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، کوئی باہر کا ویزا لینا چاہتا ہے، کوئی بڑی گاڑی خریدنا چاہتا ہے، یہ سب کچھ جب آپ کے پاس آ جائے گا، پھر ایک وقت آئے گا. دیکھیں میں ایک بال پھینکتا ہوں، وہ جاتی ہے اوپر، جاتے جاتے ایک جگہ پہ رکتی ہے، ہلکی سی سیکنڈز، فیو سیکنڈز، مائکرو سیکنڈ، اس کے بعد وہ واپس آتی ہے. آپ کی ترقی، آپ کا حسن، آپ کی جوانی، آپ کا مرتبہ بھی ایسے ہی ہے. ایسوٹی ہی بول ہے انج کر کے واپس آنا ہے واپس. تو یہ جتنی چیزوں کی طرف ہم جا رہے ہیں، ایک وقت آئے گا ساری صفر ہو جائیں گی. آپ کے لیے کوئی ویلیو نہیں ہوگی کسی بڑی گاڑی کی، آپ کے لیے کوئی ویلیو نہیں ہوگی. وہ خاتون تھی نا، بڑی ایکٹریس تھی، میں نام بھول گیا، ہالی ووڈ کی. وہ کہتی میرے وارڈروب کے اندر ہزاروں مہنگے کپڑے پڑے، ہزاروں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں جوتیاں ہیں، سینکڑوں میرے پاس گاڑیاں ہیں، فلاں، لیکن میں کینسر میں مبتلا ہوں اور ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں شفٹ ہوتی رہتی ہوں. اور میں سوچتی ہوں یار ان چیزوں کو جن کو میں سمجھتی تھی وہ تو آج میرے ساتھ ہی نہیں ہے. میرے ساتھ تو وہ آیا ہے جو میری مدد کر رہی ہے، میرے ساتھ وہ ڈاکٹرز ہیں، میرے پاس وہ امیدیں ہیں جو میرے دماغ کے اندر ہیں، وہ یادیں ہیں. سب چیزیں صفر ہو جائیں گی. اس لیے آپ کمائیں ضرور، لیکن سامنے والے کو لوٹ کے نہیں، کیونکہ زندگی میں شارٹ کٹ کوئی نہیں. میں آپ کو بتا دوں، مجھے بڑے بچے ملتے ہیں، سر جی مجھے بتائیں ترقی. میں کہا بیٹا ترقی انج ہوتی ہی نہیں. مجھے بتائیں اللہ تعالیٰ نے کون سی چیز ایسے کی ہے. 6 دن میں دنیا کہتے ہیں بنی ہے، کن فیکون کہنے کے بعد. گندم کے اگنے کا پروسیس آپ دیکھ لیں، ہائی برڈ گندم بھی کر لیں، وہ بھی کئی مہینے لے جاتی ہے. کیا کریں گے آپ؟ دن کو ڈھلنے میں وقت لگتا ہے، سورج کو نکلنے میں وقت لگتا ہے، رات کے جانے میں وقت لگتا ہے، رات کے بعد بچے کے پیدا ہونے کا ایک پورا وہ دورانی ہے. تو اس لیے سمجھ لیجئے ترقی کا بھی ایک دورانی ہے، اس کی پیدائش کا ایک پورا پروسیس ہے. جس طرح گندم پیدا ہوتی ہے، جس طرح چاند اور سورج پیدا ہوتے ہیں نا 24 گھنٹے کے بعد نکل. تو وہ لوگ جو سرپٹ بھاگنا چاہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کچھ ایسے ہو، اور کوئی یہ ترقی پریزا ڈرامے میں مالک مر کے دے جاتا ہے جائیداد. یہاں تو کوئی کسی کو، آپ کو پتا ہے کہ ہم کھانا بھی کھلانے کے روادار نہیں. اچھا سر، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور یہاں پر ہر بندہ جو ہے نا فلاسفر بنا ہوا ہے، اور جسے کہتے ہیں کہ لوگوں کی اصلاح کرنے کا ان کا مشن ہوتا ہے اور کہنا بھی یہی ہوتا ہے. لیکن کہنا ہے جسے کہتے ہیں نا کہ ایسے نہیں کرنا چاہیے خواتین کو، مردوں کو ایسے نہیں کرنا چاہیے، ینگسٹرز کے اندر یہ برائیاں ہیں. تو وہی آپ کی بات، جب اس طرح سے ہم اتنا اوپنلی آ کے نیگیٹیولی بول رہے ہیں تو ان کی اصلاح کیسے کر پائیں گے؟ جو سوشل میڈیا کا امپیکٹ لوگوں پہ بہت زیادہ انفلوئنس بھی کرتا ہے. ایسے جو مفکر بیٹھے ہیں سوشل میڈیا کے، ان کو کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں میں ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہوں گا. وہ کر رہے ہیں جو ان کا دل کر رہا ہے، اور وہ سب مجھ سے بہتر ہے. میں تو ان کی بات بالکل نہیں کروں گا. میں ہمیشہ، مجھ سے سوال بہت زیادہ کیا جاتا ہے، آج کل بہت کیا جا رہا ہے. تو میں سے یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں بابا جی اشفاق سے فرمایا کرتے تھے کہ کاکا جیڑی شے لین لگا ہے اے ویخلا دا مل کی بنن لگا ہے. مطلب جو سودا آپ خرید رہے ہیں اس کی قیمت کیا ادا کر رہے ہیں. اچھا، میں مثال دیتا ہوں. آپ کرائم کے پروگرام شروع کرتے ہیں، دوستو میں یہاں پہنچی ہوں، اس نے اپنی گردن کاٹ دی، اس نے فلاں کر دیا، اس نے بیوی مار دی، اس نے چھت سے پھینک دیا. یہ آپ کر کے شاید کہیں لوگوں کو اٹریکٹ تو کر لیں گی، آپ کا چینل بھی شاید چل جائے گا. لیکن 8-10 سال کے بعد جب اتنے سارے واقعات آپ کے دماغ میں جمع ہو جائیں گے جو آپ نے کیے اپنے پروفیشن کو فروغ دینے کے لیے تھے، وہ سوچا کتنے لے کے جانی ہے تسی.
تو مجھے تو لگے گا 10 سال کے بعد تو آپ تو ویسے ہی پاگل ہو جائیں گے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں اس ادارے میں کالم لکھا کرتا تھا. بابا جی اشفاق صاحب نے مجھے کہا ایک دن, کہتے کاکا کالم نہ لکھیا کر. میں کہا کیوں؟ کہتے یار زاویہ فکر تنقیدی ہو جائے گا. میرے ذہن میں یار اشفاق صاحب کیا بات کر رہے ہیں, ساری دنیا تنقید کر رہی ہے, اتنے اتنے بڑے کالم نگار ہیں, میں کر رہا ہوں تو کیا ہوا. اور مجھے بڑا شوق تھا. میں آپ کو پتا میں اخبار یہاں دینے آتا تھا, مطلب شام کو 5 بجے دے گیا میں, اگر 3 بجے اپنا کالم, تو پوچھتا تھا, کہتے آج ہم چھاپ دیں گے. تو سیمی لوکل کاپی پہلے چھپتی ہے اخبار کی, تو میں رات کو 2:30 بجے آ کے سیمی لوکل کاپی لے کے وہ پھر سویرے فوٹو کاپیاں کرا کے اچھیاں والی سارے دینا سی میرا کالم چھپے, میرا کالم چھپے. ٹھیک ہے. اچھا, اب میں نے اشفاق صاحب کے جانے کے بعد بھی لکھا کالم, پھر میں نے 9 یا 10 میں یا 11 میں چھوڑ دیا. واقعی میں نیگیٹو سوچنے لگ گیا تھا. میں اپنے بھائی کو پہ تنقید کرتا تھا, میں اپنے گھر پہ تنقید کرنے لگ گیا, میں اپنی بیوی پہ تنقید کرنے لگ گیا. پھر میں نے چھوڑ دیا. پھر جب چھوڑا تو جب میری عمر 50 سال ہوئی تو چکر چھولے پھر سرزد ہوئی مجھ سے جو میں نے لکھی. میں ضرور چاہوں گا کہ آپ پڑھیے گا. تو یہ یاد رکھیے گا, مجھے کسی کو کچھ بھی نہیں کہنا. وہ جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں کیونکہ وہ ایسا سمجھتے ہیں. لیکن یہ تو میسج دینا لوگوں کو کہ پلیز آپ پازیٹیو کہیں, پازیٹیو سوچیں, تاکہ آپ کا انفلوئنس جو ہے معاشرے میں پازیٹیو ہو, تاکہ وہی والی آپ والی بات کہ 10 سال بعد آپ خود نہ اتنے نیگیٹو کی پاگل ہو جاؤ. دیکھیں میں جو آپ نے کچھ کہا ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں, میں پازیٹیو کنٹینٹ بناتا ہوں. میرا کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہیں, اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھے, بہن کے ساتھ بیٹھے, بھانجی کے ساتھ بیٹھے, میاں بیوی بیٹھ کے دیکھیں, شرمندگی نہیں ہوگی آپ کو. بالکل. اب اگر میں زندہ رہتا ہوں اور 8-10 سال, تو اگلے 8-10 سال یہ فیصلہ کریں گے. دیکھیں ابھی یہ آیا ہے نیا, جس طرح ہمارے بچپن میں آیا تھا VCR, ہر کار VCR کرائے تے لانڈے نے, مطلب 1200 2000 سے شروع ہو کے کرتے کرتے 60 روپے تے دلیل ہوتا سی 12 گھنٹے کا. پھر لوگوں نے خریدنا شروع کر دیا VCR. ٹھیک ہے, اس وقت لگتا تھا یار دنیا کا بیڑا غرق ہو گیا, سارے VCR ویکھی جا رہے ہیں. اب یہ آ گیا. تو یہ سوشل میڈیا کیونکہ ابھی تقریباً 10 سال میں یہ ایسے کر کے نکلا ہے, تو یہ اپنے منطقی انجام کو پہنچ جائے گا. آپ لوگ دیکھنے والے خود وہ چینل چھوڑ جائیں گے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. پھر 8 سے 10 سال اگلے سال بتائیں گے کہ جن کا ذکر آپ کر رہی ہیں وہ ٹھیک تھے, یا میرے جیسا بے وقوف پاگل آدمی جیڑا روز سویرے کہندا ہے السلام علیکم میرے عزیزو خالد, میں افتخار پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے, جو محبت کی بات کرتا ہے. تو آپ کو اور مجھے ابھی تو ماشاءاللہ آپ چھوٹی سی, آپ نے 100 سال جینا ہے. میں چاہوں گا کہ شاید میں وہ وقت ضرور دیکھوں جس کے اندر یہ طے کیا جا رہا ہو کہ یار یہ ٹھیک تھا کہ یہ ٹھیک تھا. کیا بات. تو اس لیے جو کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے, اور میں اس پہ تنقید نہیں کر سکتا. صحیح ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ زیادہ انٹیلیجنٹ آدمی وہی تو کہتے ہیں آپ جو کریں ٹھیک کریں. تو ایک بہت بڑا مفکر مرنے لگا, تو اس کے شاگرد نے پوچھا کہ سر آپ نے اتنا نام کمایا, اتنے بڑی حکمت کی باتیں کی, کتابیں لکھی, آپ نے کون سا فارمولا اپنایا زندگی کے لیے؟ انہوں نے کہا جی کہ جس بندے نے آ کے میں سے جو بھی بات کی نا, میں کہا تو ٹھیک کہہ رہے ہیں. کہتا سر یہ منافقت نہیں ہے؟ کہتا ہاں تم بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں. زبردست, جسے کہتے ہیں نا زبردست ہو گیا. اچھا سر, آپ شاعر بھی ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنا کوئی کلام جو ہے ہمیں اس پوڈ کاسٹ میں سنائیں, اور آپ کا جو فیوریٹ شاعر ہے وہ بھی بتائیں کون ہے. دیکھیں جی, فیوریٹ تو میرے بےتاش ہیں, مجید امجد ہیں, مرزا رفیع سودا ہیں, غالب ہیں, فیض ہیں, صحیح, وسیع شاہ مجھے بڑے پسند ہیں. ٹھیک. اس کے بعد علامہ اقبال ہے. شاعر تو بے تحاشا ہے. صحیح. تو بلکہ سارے ہی اچھے ہیں, سب اچھے, مجھ سے اچھے ہیں. میں ضرور اپنا کلام سناؤں گا, اور وہ یہ ہے کہ کسی بشر میں 1000 خامی, اگر جو دیکھو تو چپ ہی رہنا. کسی بشر کا جو راز پاؤ یا عیب دیکھو تو چپ ہی رہنا. اگر منادی کو لوگ آئیں, تمہیں قریدیں, تمہیں منائیں, تمہاری ہستی کے گیت گائیں, تمہیں کہیں کہ بشر میں دیکھی برائیوں کو بیان کر دو تو چپ ہی رہنا. جواز یہ ہے, دلیل یہ ہے, ضعیف لمحوں کی لغزشوں کو, حرام نعتوں کی قربتوں کو, ہماری ساری خباثتوں کو, ہماری ساری حماقتوں کو وہ جانتا ہے, وہ دیکھتا ہے, مگر وہ چپ ہے.
اگر وہ چپ ہے تو میری مانو وہ کہہ رہا ہے کہ چپ ہی رہنا. چپ ہی رہنا. دیکھیں اللہ تعالیٰ ہے, اللہ تعالیٰ ہے ستار العیوب, لوگوں کے پردوں کو پردہ ڈھانپنے رکھتے والا. ہیں. تو افتخار پھر تمہیں بھی چاہیے کہ اللہ کیا کی بات سنت ہے, پہ عمل کیا کرو بات اور ہے. لوگوں کی دستار مت اچھالتے پھرو. صحیح سر, بہت خوبصورت میسج آپ کے اس کلام میں. اور اچھا میں آپ سے شعر بھی سنوں گی لیکن تھوڑا آگے چل کے, ٹھیک ہے. اچھا سر یہ بتائیں کہ آپ نے کمالے کا کردار کیسے کنسیو کیا اور کتنی امید تھی آپ کو کہ یہ ہٹ ہو جائے گا؟ دیکھیے جی, میں پریزاد ڈرامے میں کام ہی نہیں کرنا چاہ رہا تھا, میں کچھ مصروف تھا. پہلے میں نے انکار کیا مارچ میں, پھر دوبارہ ستمبر میں مجھے آفر آئی تو میں نے ان کو بھگانے کے لیے, میں سن لیتا تھا 45-50 ہزار پر ڈے, تو میں نے کہا ₹1,00,000 پر ڈے لگا کے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اب میں انکار نہیں کر سکتا تھا, مان کے میں چلا گیا کرنے شوٹنگ. تو جو پوچھتا تھا کی کر رہے ہیں, میں کہتا سی یار چھوٹا جہا ایک رول ہے گا ابھی میں نے دیکھتا ہے میں کرن ڈیا. اب مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے مالک نے کیا بات ہے اس کے اندر کیا میرے لیے انعام رکھا ہوا تھا. کمالی اتنا بڑا ہو گیا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے فہم و گمان میں نہیں تھا. میں قبرستان جاتا ہوں نا اگر کسی کی میت پہ, تو وہ قبروں کے قریب لوگ دعا مانگ رہے کر کے دیکھتے ہیں, دعا ختم کر کے تصویر بنانی ہے. تو جب بناتے میں کہتا ہوں بھائی تھوڑا جا فریم اونچا کر لے, پیچھے قبراں آن گیا تیری مہربانی. مطلب اللہ کے بندے کو راضی کرنا ہے نا. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 22 اور 23 کی جو درمیانی رات تھی, نیو ایئر نائٹ, میں میرا بیٹا علی اور میری بیوی ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پہ کھڑے ہوئے تھے مدینہ شریف میں. تو میں نے ویسی کہا, میں کہ بیگم میں چاہتا ہوں کہ پاکستان میں نے بہت ایکسپلور کر لیا, اب میں وہاں جاؤں, یورپ جاؤں اور گھوموں سارا, باہر بھی دکھاؤں لوگوں کو. خواہش ہوتی باہر دیکھیے یار. بیگم نے کہا آمین. میرے ایک دوست ہیں مطلب فین تھے, انہوں نے مجھ سے رابطہ کر کے نا, چودھری مقصود سرور صاحب پیرس میں ہوتے ہیں, انہوں نے مجھے کہا جی آپ کو نا فرانس بلاتے ہیں. تو میں نے کہا یار پہلے بھی 2-3 بار یورپ سے میرا اسپانسر آیا, ویزا تو میں نے اپلائی نہیں کیا تھا کیونکہ وہ یوکرائن کا کوئی سین چل رہا تھا. خیر میں کہا بھیجنا, انہوں نے بھیجا, میں ڈیٹ لینے کے لیے گیا. انہوں نے مجھے کہتا جی پہلے سناؤ کسی بشر میں 1000 خامی. اچھا میں نے سنائی, اس نے مجھے ڈیٹ دے دی پرسوں کی. مطلب کہاں مجھے 6 مہینے بعد کی ڈیٹ دے رہے تھے, وہ مجھے مل گئی. میں جب امبیسی پہنچا فرانس کی اسلام آباد, ہر بندہ مجھے تصویر بنا رہا ہے اور کہہ رہا ہے پاجی غلط امبیسی سے آ گئے ہو. جب میں انٹرویو دینے کے لیے گیا ہوں, داخل ہوں, تو سامنے سے آواز آتی ہے افتخار رفیق صاحب کمالی دی گریٹ. میں کوئی ویزا لگ گیا, ویزا لگ اب گیا. میں وہاں گیا تو جو بھی کچھ ہوا انہوں نے کوئی ایسے سوال نہیں کیا, میرا 2 سال کا ویزا لگا دیا. پہلا ویزا 7 دن کا اپلائی کیا ہے, 2 سال کا ویزا آج بھی ہے میرے پاس, ابھی ختم ہو جائے گا 2-4 مہینے کے بعد. تو آپ سوچیں کہ کمالی کہاں تک پہنچ گیا. لیکن اس نے مجھے یہ بھی کہا تھا کہ میں اور میرے والدین آپ کے ویڈیوز دیکھتے جو پارکوں سے بناتے ہیں وہ بڑے اچھے ہوتے ہیں. تو آپ کی پازیٹیوٹی نہیں, دیکھیں کمالی ہو یا شاعری ہو یا ویلاگ ہو, امپیکٹ کیا چھوڑ رہے ہیں. اور آج میں ایک اور بات بتاتا ہوں پازیٹیوٹی کی بات. پوری دنیا میں جہاں بھی جاتا ہوں میں صرف ٹکٹ لیتا ہوں پاکستان سے, وہاں جا کر میرا ₹1 کا خرچہ نہیں ہوتا, میں پورا یورپ گھوم کے واپس آ جاتا ہوں. آپ آئیں, آپ لے گئیں, آپ نے ہوٹل میں ٹھہرایا, سیر کرائی, آپ نے ٹکٹ کرائی, میں جرمنی چلا گیا, جرمنی سے اس نے لے لیا, اس نے سارا جرمنی انٹرنیشنل لیول پہ سارے لوگ سارے فینس سن رہے ہیں, مجھے دیکھتے ہیں, ان کو پتا میں ان کی بات کر رہا ہوں. میرا ₹1 میں یہاں سے جیلم جاتا ہوں نا, واپس آتا ہوں میرا ₹70,000 لگ جاتا ہے ٹیم کے ساتھ, 2 ویڈیو بنتے ہیں. میں یورپ جاتا ہوں ₹3 لاکھ کا ٹکٹ لے کے 1 مہینے گھوم کے فری میں کھا پی کے واپس آ جاتا ہوں, اور 250 میرے ویڈیو بن جاتے ہیں. صحیح ہے. اچھا سر پریزاد ڈرامہ جو تھا وہ شہرت کی بلندیوں تک پہنچ گیا, یہ اسی کی بلندیاں بتا رہا ہوں. ہاں جی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا مین کریڈٹ آپ کس کو دینا چاہیں گے؟ دیکھیں جی کمالی کے ہٹ ہونے کا جو کریڈٹ ہے وہ تو جاتا ہے اس کی جو رائٹر ہے نا ہاشم ندیم صاحب. صحیح ہے. ان کی مجھے بعد میں پتہ لگا انہوں نے کہا تھا کہ فی کو لو, نہیں تے ایڈے میرے سکے ہوتے تو اس کے بعد میں کم نہ دیں. صحیح. کوئی سگا نہیں ہے آپ کا, کوئی چینل آپ کا, کوئی سیٹ کسی کا سگا نہیں ہوتا فنکار کا. اچھا میرا کوئی سگا نہیں ہوتے, فینس سگے ہوتے ہیں, فینس سگے ہوتے ہیں. فینس کی تو کیا, فینس ہی سگے ہوتے ہیں. اچھا صحیح ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, ابھی میں کچھ دن پہلے گیا تو مجھے جانا تھا جیو کے آفس,
گاڑی میں نے لگا دی نادرا کے دفتر کے سامنے. تو وہ آیا, اس نے آ کے پرچی کاٹی اور کمالی صاحب جپھی ڈالی, پرچی دے دی, میں چلا گیا. جب واپس آیا تو رات ہو چکی تھی, تو 2 فیملیاں کھڑی ہیں. وہ آ گیا کمالی صاحب, تصویر بناؤ. گاڑی کی لائٹوں میں تصویریں بنائی, وہ فیملی چلی گئی. تو میں نے اس کو 30 روپے دینے کی کوشش کرنا, نہیں تاڑے کو نہیں لینا. میں کہا کیوں؟ اور نہیں کمالی صاحب تو ساڈے ہیرو. وہ 30 روپے کی بات نہیں ہے, وہ اس کی محبت ہے جو 30 کھرب روپے سے بھی مہنگی ہے. ایسے ہی ہے. جاپان کے اندر ٹوکیو ٹاور میں نیچے ایک ہوٹل ہے, اس کا نام ہے محمود پیلس. میں وہاں کھانا کھانے کے لیے گیا, میرے 2 فین تھے, ان کو میں نے کہا آج میزبان میں ہوں. ہم نے جو کہ آرڈر دینا تھا آرڈر دیا. تو وہ انڈین پاکستانی تھے, وہ آئے, تصویریں بنوائیں, چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد مینیجر آتا ہے, کہتا ہے کہ ساچو بولا ہے, ساچو کہتے ہیں کفیل کو, مالک کو. تو کہتا ہے ساچو بولا ہے کہ تمہارا سارا وہ انڈین سارا فوڈ فری ہے, بے شک پیک کر کے لے جاؤ. میں کہا تیرا ساچو کون ہے؟ کہتا جی رمضان صاحب. میں کہا رمضان صاحب کہاں ہیں؟ اس نے بتایا پتہ نہیں کس ملک میں. تو میں کہا وہ مجھے کیسے جانتا ہے؟ کہتا وہ ان کو ہم نے گروپ میں ڈالا تھا تصویر, اور ان کو پتہ نہیں ہمارے ایک دوست ہیں گجر صاحب, ان کا بھی کال آیا کہ ایفی صاحب آپ کے ہوٹل میں بیٹھے ہوئے. اب آپ سوچیں کہ میں کوئی اتنا بڑا آدمی تو نہیں ہوں. کہتا وہ بولا کہ فری ہے. اب آپ سوچیں, اور پتہ کتنے کا بل تھا؟ 3 بندوں کا, پاکستانی 96,000 روپے کا. تو فوڈ پوری دنیا میں ٹریولنگ فوڈ ہوٹل بہت مہنگا ہے. آپ یقین کیجئے کہ میں حیران, میں کہ ہے یار مطلب یہ محبت. اب یقین کریں میں دنیا میں کہیں جاتا ہوں, مالکان آتے ہیں اور کیونکہ میں کھاتا ہوں دیسی فوڈ, تو وہ یا انڈین ہوتے ہیں یا پاکستانی ہوتے ہیں, وہ کہتے نہیں یار آپ سے پیسے نہیں لیتے. صحیح ہے, چلیں یہ تو اچھی بات ہوگی. اچھا سر آگے بڑھتے ہیں. خلیل الرحمان قمر صاحب کو کس سطح کا آپ رائٹر مانتے ہیں, اور لوگ آپ کے حوالے سے یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ان کو کاپی کرتے ہیں, تو کیا کہیں گے؟ نہیں جی, خلیل صاحب تو کتنے بلند پایا رائٹر ہیں کہ میرے جیسے تو ساری زندگی ان کے جیسا ایک جملہ نہیں لکھ سکتے. یہ پتہ نہیں کون سے لوگ ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو آپ نے سیاسی سوال نہیں ہوتا کہ دیکھیں جی لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کیا, یہ مجھے وہ والا لگ رہا. نہیں ایسا نہیں ہے. خلیل بھائی میرے مینٹور ہیں, میرے دوست ہیں, میرے استاد ہیں, میرے فیملی, مطلب میں ان کا فیملی ممبر ہوں. میرا ان کے گھر آنا جانا, تو نہیں یہ کسی نے ویسے ہی کہہ دیا. ویسے بھی میں مطلب میرا لکھا ہوا تو بڑا سادہ اور طرح کا ہوتا ہے, ان کا تو ڈائلاگ اتنا ہٹ ہے کچھ کہنے کی حد. اچھا سر یہ بھی کہا جاتا ہے آپ کے حوالے سے کہ آپ کام اتنا اچھا کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو کام نہیں مل رہا, یا سے جہاں پھر وہ کام اس طرح نہیں ہو رہا. نہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں دراصل دیکھیں, آپ ہم سب اس چیز کو جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایک پسند ناپسند کا عنصر موجود ہے. میں کبھی بھی کسی کے پسندیدہ لوگوں میں نہیں رہا, اس کے باوجود میں نکل کے اوپر آ گیا. میں کہنا میں نہ تو سلپ ہو گیا, ٹھیک ہے. اب جب سلپ ہو گیا تو ان سے پکڑا نہیں گیا. اب بتائیں مطلب گلو بادشاہ کا رول اتنا سا رول ہے انکار کا, اس نے کیا امپیکٹ. بابا رانجھا بچوں کو بھیک منگواتا ہے اور عجیب پاگل سا آدمی گانے گاتا رہتا ہے. پھر یہ راجا پلستر, یہ 12 13 14 سین ہے. مطلب آپ کو پتا ہے کہ پری ذات کے کتنے سین ہیں؟ 11 یا 12 سین ہے ٹوٹل میرے, اور امپیکٹ اس کا اتنا بڑا ہے کچھ کہنے کی حد نہیں. تو میں اچھا پھر آگے آ کے چلو انہوں نے راستہ بند کیا, انہوں نے کہا جی اس سے لکھوانا نہیں, اور وہ میں اچھا رائٹر ہوں بھی نہیں, ٹھیک ہے, میں اچھا ایکٹر بھی نہیں ہوں, چلو نہ دیں ایکٹنگ. اب آپ میری یوٹیوب تو نہیں چھین سکتے مجھ سے. وہ بیچارے پھر ہار گئے نا کہ یار ایدا ان کی کریے, روز سویرے آ جاتا ہے کہتا ہے السلام علیکم میرے عزیزو خارے. یہ بیچارے یہاں آ کے مجبور ہو گئے یہود و نصارہ کے یوٹیوب کے آگے. صحیح ہے, صحیح ہے. تو اس لیے ہمارے یہاں میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ میں تو چلیں 30 سال کے بعد مجھے کام نہیں ملا, میں نے چھوڑ دیا, الگ ہو گیا. لیکن کشمیر سے, کے پی کے سے, پنجاب سے, بلوچستان سے جو لوگ کراچی گئے ہوئے ہیں, خدا را ان کو کام دیجیے, کیونکہ خودکشی نہ کرنے کی ہمت سب میں نہیں ہوتی. تو آپ دیکھیں, آپ جو یہاں آئی, آپ کا خیال ہے کہ آپ میری پرانی واقف یا میری, ٹھیک ہے آپ مجھے جانتی ہوں گی, میرا کام دیکھا ہوگا, لیکن اس وقت آپ اپنی ڈیوٹی کر رہی ہیں اور اس نیت کے ساتھ کر رہی ہیں کہ ایک اچھی پوڈ کاسٹ ہو, ملینز میں جائے, میری پہچان بنے, میں ترقی کروں. یہی چاہتی ہیں نا. وہ ترقی اگر آپ سے چھین لی جائے یا آپ کا راستہ روک دیا جائے, کیا گزرے گی آپ کے اوپر؟
کتنی تکلیف ہوتی ہے خواب دیکھنا. اچھا جیسے کہ آپ نے جو بات کی نا, یہ معذرت کے ساتھ یہ ہمارا شوبز کا, آپ ڈرامہ انڈسٹری کہہ لیں, میڈیا انڈسٹری کہہ لیں, یہ ڈارک سائڈ ہے. یہ لوبی بنی ہے, یا وہی آپ والی بات کہ فیوریٹ لوگوں میں اگر آپ نہیں بیٹھے دین وہ آپ کو وہ اسپارک انجوائے نہیں کرنے دیں گے جو آپ کا ٹیلنٹ ہے, جو آپ ڈیزرو کرتے ہو. پھر آپ کی تمام امیدیں اللہ سے جڑ جاتی ہیں کہ مجھے بندوں پہ کیا ڈیپینڈ کرنا, مجھے تو اللہ جو مقام دے گا میں حاصل کر لوں گا. تو یہ جو اس طرح کا ڈارک فیس ہم بھی یوتھ بھی فیس کری ہے, آپ جیسے سینئرز بھی فیس کر رہے ہیں, تو کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس کا کوئی حل ہے, یہ جو لوگ اس کو فیس کر رہے ہیں کس طرح سے, کوئی فارمولا بتائیں. جب تک ابلیس زندہ ہے نا, اس کا کوئی فارمولا نہیں ہے. اوکے, خیر اور شر تو ہمیشہ رہے گی. میں یہ کہتا ہوں, دیکھیں میں نے آپ کو کٹ کروا دیا یہاں سے, میں نے آپ کا ٹائم ویسٹ کیا. دراصل اتنا عرصہ آپ نے لگایا تھا, میں نے اٹھا کے نکلوا دیا. یہ نہ کریں لوگوں, ٹائم از منی. میں نے کیا کیا, میں نے 5 سال انتظار کیا. 5 سال میں میرے 3 پلاٹ تھے, میں نے وہ بیچے. پھر میرے پاس کچھ جمع پونجی تھی, وہ خرچ کی. پھر میں 20-22 لاکھ کا قرض ہی ہو گیا 3 سال کے اندر. میرے بچے ہیں, یونیورسٹی جاتے ہیں, پیٹرول ہے, بجلی ہے, گروسری ہے. اتفاق سے وہ میرا چینل گرو کر گیا. سر یہاں پر یہ بات آ جاتی ہے نا پھر کہ اللہ تعالیٰ ہی جو ہے انسان کو بہتر سے بہترین نوازتا ہے. نہیں دیتا تو اللہ ہی ہے. دیکھیں نا, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ چھوٹا سا رول جس کو میں کہتا تھا اس نے میری پہچان. مرتے دم تک, میرے مرنے والے دن شاید لوگ یہی لکھیں گے کہ کمالی مر گیا. ابھی ایک ڈائلاگ ہٹ ہوا ہے, کمالی میری گاڑی نکالو, اور مجھے اکثر سننے کو ملتا ہے ٹک ٹاک پہ. حالانکہ یہ ڈرامے میں کہیں بھی نہیں ہے یہ ڈائلاگ. مالک نے مجھے نوازنا تھا, نواز دیا اس نے. نواز دیا. میں نے ایک انٹرویو میں پریزاد جب چل رہا تھا, یہ ایک نظم پڑھی 2 اپنی, ایک یہ والی, ایک میں لوگوں سے محبت میں انائیں چھوڑ دیتا ہوں. سر یہ سنا دیں ذرا پلیز. جی میں سناتا ہوں. اب وہ کسی نے ایڈٹ کر کے ڈال دی. لوگ سمجھتے ہیں کہ پریزاد کے اندر میں نے پڑھی, حالانکہ کیونکہ گیٹ اپ وہی تھا, وہ پریزاد میں نہیں پڑھی. پھر کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ رائٹر, بھائی میں رائٹر نہیں ہوں پریزاد کا. پریزاد کے رائٹر ہیں ہاشم ندیم صاحب. تو آپ دیکھیں جب مالک نے نوازنا تو وہ کیا کیا کس طرح سے نوازتے ہیں. سر نیکسٹ کوشچن کروں گی, لیکن اس سے پہلے آپ یہ جی میں سناتا ہوں. وہ ہے کہ میں لوگوں سے محبت میں انائیں چھوڑ دیتا ہوں, وفائیں یاد رکھتا ہوں, جفائیں چھوڑ دیتا ہوں, کھلے رکھتا ہوں دل کے راستے ناراض لوگوں پہ, میں واپس آنے والوں کی خطائیں چھوڑ دیتا ہوں. میں سب لوگوں سے ملتا ہوں, ادب سے بات کرتا ہوں, یہ شہرت اور بلندی کی ہوائیں چھوڑ دیتا ہوں. شعر دیکھیے گا کہ تکبر شور کرتا ہے, کرو تذلیل لوگوں کی, میں اپنے نفس کی ساری صدائیں چھوڑ دیتا ہوں. کیا بات ہے, کیا اور بات. کوئی دل کو دکھائے مسکرا کے بات کرتا ہوں, نبی کو یاد رکھتا ہوں, خطائیں چھوڑ دیتا ہوں. میں لوگوں سے محبت میں انائیں چھوڑ دیتا ہوں, وفائیں یاد رکھتا ہوں, جفائیں چھوڑ دیتا ہوں. ویری نائس, ویری نائس. سر آپ نے ناگن ڈرامہ جو کیا اس میں آپ نے 1 کروڑ 11 لاکھ روپیہ جو تھا مانگا, تو کیا سمجھتے ہیں اس میں ایسا کیا آپ نے دیکھا تھا جو اس طرح سے ڈیمانڈ کی تھی؟ نہیں کچھ زیادہ تو نہیں تھے, 50-55 ہزار روپے ایپیسوڈ تھا 1 گھنٹے کا. آج اگر میں لکھ رہا ہوں اور مجھ سے کوئی لکھوائے تو میں تو 2.5 لاکھ روپے میں ایپیسوڈ لکھ کے دوں گا. اچھا 50 منٹ کا. آپ دیکھیے نا, جب میں 50,000 میں ناگن لکھ رہا تھا اس وقت ڈالر تھا 64 روپے کا. صحیح ہے. میں نے اس وقت 1 کروڑ لیا تھا. ڈالر آج ہے 277 اور 78 روپے کا. اب تو میں اس کی جگہ لوں گا 5 کروڑ روپے. گریٹ, چلیں سر. تو میں تو لوگوں سے کہتا ہوں کہ بھائی آپ اپنی سیلری جو ہے نا اس کو ڈالر سے ملا لیں, آپ کی بڑی مہربانی. اب 4 سال پہلے بندہ ملا, کی لے رہے ہیں یار افتخار بھائی 70,000 لے رہے ہیں, اچھا ویری گڈ. 4 سال بعد ملا, کی لے رہے ہیں سر 1,10,000. او بھائی 77,000 تو اگر اس سے لے رہا تھا تو اب تجھے 1,70,000 روپے سے زیادہ لینے چاہیے. صحیح. کیونکہ ڈالر مہنگا ہو گیا, آپ کا پیٹرول ڈالر سے جڑا ہوا ہے, آپ کی بجلی ڈالر سے جڑی ہوئی ہے, یہ تو اچھا چیز ہے. پھر آپ کے اوپر اس کا پریشر آتا ہے. ٹھیک ہے. تو آرٹسٹوں کو بھی چاہیے کہ وہ نا سیدھی وہ روپے کی بات ہی نہ کریں. صحیح ہے. اب آپ کہیں جی میں تو $1,000 لوں گی یا میں تو $5,000 لوں گی. سر ایک جو نا فارمولا بتا دیا سب کو. اچھا سر, آپ نے شوبز چھوڑ دیا, آپ نے اب اپنی یوٹیوبنگ کی طرف ہیں آپ, تو کیا سمجھتے ہیں آپ واپسی کم بیک کریں گے شوبز میں؟ نہیں, اگر مجھے کوئی فلم کی آفر ہوتی ہے لکھنے کی یا ایکٹنگ کی ضرور کروں گا, لیکن نہیں مطلب میں دیکھیں 56 سال کا ہو گیا,
میں کوئی 26 سال کا منڈا تو ہے نہیں کہ میں لوگ السلام علیکم سر میں یہاں سے گزر رہا تھا تو میں نے کہا میں آپ کو صحیح سلام ولاگس بھی تو کرتے ہیں نا ولاگنگ بھی تو کر رہے ہیں نا ایز اے ہاں جیسے کہتے ہیں یوتھ بھی دیکھ رہی ہوتی ہے آپ کے. ہاں تو میں نے بچے پالنے میں, اور میں آپ کو مزے کی بتاؤں یہ زیادہ باعزت کام ہے. اچھا صحیح ہے. دیکھیں میں نے ناگن لکھا 2.5 سال میں 1,11,00,000 روپے مجھے ملے. 2.5 سال میں, بلکہ 2.5 بھی نہیں 3.5 سال میں پیسے آئے. اور 99 لاکھ روپے ملے تھے, باقی تو پیسے بھی نہیں ملے. صحیح. تو میں پاگل ہوں یار, مطلب بیوقوف والا کام ہے. یوٹیوب کتنی اچھی چیز ہے. 21 تاریخ کو آپ کو میل آتی ہے. اچھا. اس میل میں جو لکھا ہوتا ہے پنجابی 14 ترجمہ بندہ کہ عزت ماں بالی مرتبت افتخار احمد عثمانی صاحب, ہم نے آپ کے پیسے 1 روپیہ کاؤنٹ کر کے 1 پائی آپ کو بھیج دی ہے. صحیح. اگر اتنے دن میں آپ کو نہ ملیں تو سانو رپورٹ کرو نہ دی ایسی تیسی. کیا بات ہے. ایتھے جنوں پوچھو گا تو چیک ہی نہیں آیا, وہ باس آئے نہیں, چیک سائن نہیں ہوا, وہ جی پیمنٹ لیٹ ہو گئی. وہ بھائی ہو جا کام کرنا ہی نہیں یار. سر ویسے آپ ولاگنگ سے کتنا کما لیتے ہیں؟ تھوڑا رفلی آئیڈیا دینا, یہ بھی ذرا موٹیویٹ کرنا ہم لوگوں کو. مجھے مانگنا نہیں پڑتا, اتنے پیسے آ جاتے ہیں. اتنے پیسے آ جاتے میں ہیں. باہر جانے کا ٹکٹ بھی لے لیتا ہوں. میں بچوں کی یونیورسٹی کی فیسیں, 3 بچے ہیں میرے یونیورسٹی میں, 2 بیٹیاں وہ چھوٹی ہیں. میری گروسری بھی ہو جاتی ہے, میری گاڑی کا پیٹرول بھی ہو جاتا ہے, میرا بجلی کا بل. آج کو تو بجلی کا بل جو ادا کرے وہ تو دنیا کا عظیم آدمی ہے نا. آپ دیکھیں نا, 1,30,000 تو تلے بل ہی نہیں آتا بجلی کا. ایک اے سی کا. یہ جو آپ کا سفر تھا یوٹیوب کی طرف اور یہ ولاگنگ کی طرف آپ کا آنا, یہ سفر تو ذرا ہمارے سے شیئر کریں. کس طرح آپ نے سوچا, کس طرح پائے, کون سی ویڈیو ہٹ ہوئی اور آپ کا مائنڈ سیٹ بن گیا کہ یار یہ جو ہے نا ڈائریکشن کی صحیح ہے. اچھا, میری زندگی میں جتنے کام ہوئے نا سارے اتفاقاً ہیں. صحیح ہے. میں ایکٹنگ کرنے آیا اس ایک انٹرویو کی وجہ سے جو سلیم طاہر کو دیا تھا. ایکٹنگ میں کام نہیں ملا, آگے اشفاق صاحب اور یاور اور اعظم خورشید اور ڈاکٹر سجاد مل گئے. انہوں نے کہا لکھا کر. اشفاق صاحب نے کہا میں لکھنے لگ گیا, لکھنا بکنا شروع ہو گیا, میرے کو پیسے آنے شروع ہو گئے. اتفاق سے کما لیا میں, جو آیا میں نے کر دیا, انکار نہیں کیا کبھی. جب پینڈیمک آیا نا تو لوگ گھروں میں بیٹھ گئے تھے اور ڈرتے تھے, اور ہم کانفرنس کال کرتے تھے, اوے امجد نو لے, تو فلاں نو لے لائن تے. اب 12-20 لوگ ہم کانفرنس کال کر رہے ہیں, اور ہر 3 منٹ کے بعد لگتا تھا کہ ہمیں کرونا ہو جائے گا اور ہم مر جائیں گے. ڈپریشن کا دور. میں تنگ آ چکا تھا ان چیزوں سے. سوشل میڈیا پہ کرونا, ٹی وی پہ کرونا, اخبار میں کرونا, محلے میں کرونا, گلیاں سونی پڑی ہوئی ہیں, کوئی باہر نہیں نکلتا. ہم 15-20 دن کے بعد جاتے ہیں, سامان لا کے دھوپ میں رکھ دیتے ہیں میاں بیوی, پھر جا کے کپڑے نہا کے اندر آتے ہیں. مطلب یہ صورتحال تھی. وہ ہاتھ نہیں ملا رہا تھا کوئی. ہر دماغ کے بالکل کان کے یہاں اور آنکھوں کے یہاں پلکوں کے اوپر موت بیٹھی ہوئی تھی, بس ہونی آنا لی ہے. میں نے کہا یار اس قوم کو نا ضرورت ہے سانس دلاؤ, اس کو سکھ کا سانس لیں, ریلیکس کرو. رمضان آ گیا, مئی تھا شاید. اب میری عادت ہے ہر رمضان میں تو ویسے ہی کرتا ہوں, لیکن رمضان میں سحری اور افطاری سے پہلے میں واک کرتا ہوں 1 گھنٹہ. میں زیادہ سلم ہو جاتا ہوں رمضان میں. پہلا روزہ تھا, عصر کی نماز پڑھ کے میں گیا. ہم سارے پارک تے بند نے. مون مارکیٹ علامہ اقبال ٹاؤن دا پارک کھلیا سی. وہ میں اتنے جا کے, اور سارا کوئی بندہ نہیں ہوا. میں کلا ویڈیو موبائل کیتا. میں کہا السلام علیکم, میں افتخار رفیع اور لاہور سے, اور بانو کسی آپا یہ کہتی ہیں. کچھ تھوڑا سا 5-7 منٹ کا ویڈیو بنا کے ڈال دیا. اب میرے فیس بک پیج پہ اس وقت 35,000 لوگ تھے, کیونکہ میں مشہور آدمی تھا. لیکن یوٹیوب میرا 2011-12 کا, اس کے اوپر 125 سبسکرائبر تھے. میں نے وہ ڈالی, عشاء کے بعد وہ 15-16 ہزار لوگوں نے دیکھ لی. میں کہا 16K. اگلے دن میں نے پھر ڈالی. اب میں ان سے نا بغیر ماسک کے, ان کو ایک بندہ نظر آ رہا ہے جڑا کہانیاں سنا رہا ہے, تو لوگ کہنا شروع ہو گئے کہ یار اے ٹھیک ہے بھائی, کرونا دی گل نہیں کر رہا. 1 مہینے کے اندر ایک ویڈیو 1 ملین کراس کر گیا, مولانا طارق جمیل صاحب پہ تھا, اور دوسرا میرا چینل 80,000 پہ چلا گیا. میں نے عید والے دن کہا جی اگلے سال ملاقات ہوگی, تو سب نے کہا نہیں آپ بنائیں. میں نے بنانے شروع کر دیے. تو آپ نے کہا جی کہ اس کو یوٹیوب پہ ڈال دیں. میں نے ڈال دیا. اس نے کہا تھمبنیل بنا دیں. میں نے بنا لیا. اس نے کہا فلاں کر دیں. بس وہ رستے بنتے گئے. اور میں قسم کھا کے کہتا ہوں, میں وہ شخص ہوں جس نے اپنی انگلی تقدیر کے ہاتھ میں پکڑا رکھی ہے. وہ جہاں مجھے لے کے جاتی ہے, مجھے زندگی میں ترقی کا جو چانس ملتا ہے میں اویل کرتا ہوں.
ग्रेट. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے بچے پالنے ہیں, اور آپ کو بتا دوں باپ ایسے ہی ہوتا ہے, بچے یعنی کہ پل جاتے ہیں. چلیں سر, بڑی اچھی بات کی آپ نے. سر یہ تو آپ کی لک ہے اور آپ کی محنت ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کا ایک رستہ بنانا تھا, آپ کو چن لیا گیا تھا, آپ بھی لوگوں کی طرف ہٹ ہو گئے وہاں پہ بھی. اب میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ سر اگر ہم اپنی انڈسٹری کی بات کریں, فلم انڈسٹری کی اور ڈرامہ انڈسٹری کی, تو کیا ایسی بات ہے کہ ہماری جو موویز ہیں وہ لو بجٹ کی ہی, لو کوالٹی کی بنتی ہیں؟ ڈراماز کی جو کوالٹی ہے وہ اچھی ہوتی ہے لیکن فلم کی نہیں ہوتی, کیا وجہ ہے, کیا ریزن سمجھ آتی ہے؟ بالکل ایسا نہیں ہے. دیکھیں ہر طرح کی فلم بنتی ہے, لو بجٹ بھی ہوتی ہے, ہائی بجٹ بھی ہوتی ہے. سر کوالٹی کی بات کری میں خاص طور پہ, کوالٹی کی بھی بات کر رہا ہوں. جتنا گڑ پاؤ گے اتنا میٹھا ہوئے گا نا. تو ہر سوسائٹی میں ہر طرح کی فلم بنتی ہے, ہالی ووڈ میں بھی 2-3 طرح کی فلم بنتی ہے, ایسا نہیں ہے. لیکن چونکہ ہم جس طرح سے ہماری انڈسٹری چل رہی تھی ویسے ہے نہیں. آپ شاید آپ کے علم میں بھی نہ ہو یا آپ کے دیکھنے والا, ایک وقت تھا, مطلب میں نے وہ وقت دیکھا اپنی جوانی میں, جب ہم جاتے تھے ٹکٹ لینے کے لیے تو کپڑے پھٹ جایا کرتے تھے ہمارے, سلطان رائی اور مصطفیٰ قریشی کی. پھر ہم خواتین کی ایک بڑی تعداد آتی تھی فلم دیکھنے, ٹانگیں بھر بھر کے, آنٹی جی پلیز 2 ٹکٹیں, تو ہمارے لیے ٹکٹیں وہ لے لیا کرتی تھی. عید کے اوپر میں نے 125, 130, 150 فلمیں ریلیز ہوتی دیکھی ہیں عید پہ. ہمیں 15 دن بعد پتہ لگتا کہ یہ 3 فلمیں یا 4 فلمیں ہٹ ہو گئی ہیں, 2 فلمیں ہٹ ہو گئی ہیں. یہ آپ کا لاہور تھا. اب کیا ہوا, یہ آ گیا, اور اس کے اوپر نیٹ فلکس اور کیا کیا آ گیا, فوکس وہاں چلا گیا. اب وہ اتنی ہائی کوالٹی اور اتنی جدید کہانی سنا رہے ہیں, میں وہی سنائی جا رہے ہیں کہ کوڑے دگڑ 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 آیا تو پھر دیکھ بندہ نہیں دیکھے گا نا. میرے بچوں کو میں نے بڑی زبردستی, اور میں 8 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں, تو یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں وہ, میں ان کو بٹھا کے ایک دن میں کہا ادھر آؤ, یہ دیکھو یہ سلطان رائی صاحب ہیں اور یہ مصطفیٰ قریشی صاحب ہیں, یہ فلم دیکھو کیا کہتے ہیں مولا جٹ. اب وہ مولا جٹ دیکھنے بیٹھے ہیں اور یوں کر رہے ہیں کہ بابا بس. میں کہا نہیں بیٹا پوری دیکھنی ہے. پھر میں نے کہا تمہیں 1000 روپے دوں گا. پھر انہوں نے فلم دیکھی. پھر میں ان کو میڈم نور جہاں کے گانے سناتا رہا. پھر میں ان کو مہدی حسن کے, یار اپنے کلچر سے اب وہ یوز ٹو ہو گئے ہیں. اب وہ سلطان رائی صاحب کو بھی جانتے ہیں, بہار بیگم کو بھی جانتے ہیں, سید نور صاحب کو بھی جانتے ہیں. یہ ہمیں کرنا پڑے گا, کیونکہ اب دیکھیں نا انڈیا کیا کرتا ہے, پرانے گانے. میں تو ابھی وہ جو ہٹ ہوا تھا نا بدو بدی, میں تو جہاد فتح علی خان کا شکر گزار ہوں کہ یار خواجہ پرویز صاحب کا لکھا ہوا گانا میڈم نے گایا ہوا, کیا دوبارہ ہٹ ہوا ہے یار, اور کیا خوبصورت فلسفہ ہے. کل نہیں کسی نے دیکھی, مزہ لئی اجدا. جو میں اکثر کہتا ہوں نا, بابوں والا, بابے کہتے ہیں صاحب حال رہو, آج میں رہو, کل کس نے دیکھی ہے, کل آنی ہے کہ نہیں آنی. ایسے سننے ہیں بھائی چنگا بلا ستا سی اٹھے ہی نہیں. تو اس لیے اپنے کلچر اپنی فلموں سے ہم نے اپنے بچوں کو جوڑا ہی نہیں. اب دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, میں گیا ناروے پچھلے سال, تو اوسلو کے اندر میرے میزبان مجھے کافی پیدل چلا کے ایک جگہ پہ لے کر, وہاں باہر جب جائے نا 20-25 کلومیٹر پیدل چلنا پڑتا ہے, اور یہ ایزی ہے کہیں بھی جائیں تو. وہاں گئے اوسلو کے اندر, بھی کہتے ہیں اس کا نام میں بھول گیا ہوں, تھیٹر کا ہے میرے پاس, میں ویڈیو ایڈٹ نہیں کر سکا. میں نے کہا پھر بھائی یہ تھیٹر فلاں ہے. میں نے کہا ہاں. اس نے کہا بڑی فلاں فلمیں یہاں لگی. میں نے کہا ہاں. کہتا 37 سال کے بعد مولا جٹ جو نئی والی آئی ہے یہ لگی ہے وہاں, اور مجھے اتنی خوشی ہوئی. کہتا سر انڈین فلم 7 دن 15 دن سے زیادہ نہیں چلتی, کہہ رہا ہے یہاں 2.5-3 مہینے لگی رہی ہے. گریٹ. تو آپ اگر اچھی چیز بنائیں گے, آپ کے پاس سرمایہ ہوگا تو بنائیں گے. اب آپ کی مارکیٹ اتنی سی ہے, کیا کریں گے آپ, اتنی سی. ہاں چھوٹی سی مارکیٹ ہے. چلیے سر آگے بڑھتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے لاہور مارکیٹ بھی دیکھی شوبز کی, ڈرامہ انڈسٹری کی, اور کراچی کی بھی دیکھی, دونوں میں کیا فرق دیکھا ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے, سارے بندے ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں. سوچے سر لاہور کراچی کا بتا دینا. اردو بولتے ہیں, پنجابی بولتے ہیں, بس سوچے تو ایک طرح کی ہوتی ہیں, اچھے بڑے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں. سر پھر بھی کچھ پوائنٹ آپ نے دیکھا ہو گیا تھوڑا سی ڈفرینٹ. دیکھیں جی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیونکہ فلم بھی یہاں بنی, بیفور پارٹیشن انڈسٹری یہاں تھی, اور جو پرائیویٹ پروڈکشن ہے وہ بھی یہاں سے شروع ہوئی, ایون پی ٹی وی یہاں سے شروع ہوا. تو ہماری یہ جو مٹی ہے پنجاب کی, یہ بڑی زرخیز ہے. اس کے اندر بڑے بڑے شاعر, بڑے بڑے رائٹر, بڑے بڑے ایکٹر. تو آج بھی اگر ہم غور کریں تو کراچی کی انڈسٹری کو جو چلا رہے ہیں وہ ہمارے لوگ, اگر زیادہ نہیں تو آدھے ضرور ہیں. لیجنڈس لاہور میں بیٹھے ہیں. نہیں
کراچی میں بھی بڑے ہیں, میں یہ نہیں کہتا, لیکن اس دراصل یہ مٹی بڑی کمال ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں. صحیح. اور جس شہر سے ہمارا تعلق ہے لاہور سے, اس کے بارے میں تو کہتے ہیں جنہیں لاہور نہیں دیکھا وہ جمے ہی نہیں. جنہیں لاہور نہیں دیکھا جمے نہیں, بڑی خوبصورت بات آپ نے سر ایک اور بتاتا ہوں, ایک ہے کہ جنہیں لاہور نہیں دیکھا وہ جمے نہیں. اور روم کے بارے میں کہتے ہیں اگر آپ نے روم دیکھ لیا تو آپ مر جائیں, اب آپ مر سکتے ہیں. اچھا, اس سے آگے کیا دیکھیں گے. جب میں روم گیا تو میں سوچ رہا تھا, میں کہ یار میں روم دیکھ لیا تو پاکستان واپس جاؤں کہ نہ جاؤں. اچھا, گریٹ. اچھا سر, کچھ جنرل سوال ہے میں آپ سے پوچھوں گی, تو آپ نے اپنے مشاہدے کے حوالے سے مجھے اس کے جوابات دینے ہیں. یہ بتائیے گا کہ انسان علم سے زیادہ سیکھتا ہے یا اپنے مشاہدے سے؟ آپ کی نظر کے حوالے سے کیا؟ علم سے نہیں, مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہی علم کے ذرائع میں مشاہدے کی کیا حیثیت ہے. دراصل علم کے ذرائع ہیں, پہلے دیکھنا, سونگھنا, چکھنا, چھونا, یہ حواس خمسہ جس کو کہتے ہیں, یہ پہلا ذریعہ علم کا ہر ایک کے پاس ہوتا ہے اگر کوئی معذور نہ ہو تو. پھر دو چیزیں آتی ہیں, ایک مشاہدہ آتا ہے اور پھر وہ تعلیم آتی ہے. اور تعلیم سے پہلے یا کتابی علم سے پہلے آپ مشاہدہ کرتے ہیں. جب آپ چھوٹی تھیں تو آپ کو پتہ لگ گیا تھا کہ ماموں زیادہ پیار کرتے ہیں, پپو کان روڑتی ہیں, نا, مشاہدہ تھا. آپ کو ویسے کیسے ہوتا ہے؟ ساری پپو ایسی ہوتی ہیں تو سارے ماموں اچھی ہو, خالہ اچھی ہوتی ہے, پتہ نہیں کیا. لیکن میرے ساتھ ایسا نہیں ہے, میرے چاچے, پپو, خالہ سارے اچھے. اچھا, یہ ہو گیا پہلا. دوسرا ذریعہ صحیح ہے. پھر آ گیا جب آپ اکتساب علم کتاب سے شروع کرتے ہیں, پھر آپ پڑھنے جوگے ہوتے ہیں, بڑے ہوتے ہیں, آپ کا شعور کام کرنا شروع کرتا ہے, پھر آپ کتاب لیتے ہیں. اب کتاب مشاہدہ, پھر کچھ ایسی باتیں جو سینہ بسینہ آپ تک پہنچتی ہیں. بہت ساری متس ہیں نا, اس طرح وہ ناگن کی بھی مت ہے نا کہ ناگن آتی ہے, ڈس لیتی ہے اور فلاں ہو جاتا ہے, روح بدل لیتی ہے. تو یہ ساری چیزیں مل کے آپ کو علم عطا کرتی ہیں. تو آپ اس سے جب پہنچتے ہیں تو آپ کا جس کو ہم کہتے ہیں نا سکس سینس, وہ ڈیولپ ہو جاتی ہے. صحیح ہے. تو لگتا ہے انج ہو جائے گا اور وہ ہو جاتا ہے. اچھا, یہ نہیں ہے کہ تہاڈی زبان کالی ہے. ایک بچہ ایਂ کر کے موٹر سائیکل چلانا تھی کو گیا کسی نے مرے گا یا بچے گا, اور بچ جاتا ہے. وہ کیوں؟ آپ کا علم, آپ کا مشاہدہ, آپ نے جو پڑھا, جو سنا, وہ بتا رہا ہے یار یہ اتنی جب اوور اسپیڈنگ کرے گا تو کہیں نہ کہیں تو ٹکرائے گا. تو اس کے بعد آپ کا سکس سینس کے بعد ایک چیز ڈیولپ ہوتی ہے, اس کو کہتے ہیں وجدان. آپ کا وجدان کام کرنے لگ جاتا ہے اور باقاعدہ طور پہ آپ چیزوں کو جج کر لیتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ میرا انٹرویو کری اتنی دیر سے, میری آپ کی پہلی ملاقات ہے. آپ کا وجدان کیا کہہ رہا ہے میرے بارے میں مجھے مت بتائیے, لیکن اگر جو کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہوگا. میں بتا بھی نہیں رہی. ہاں نہیں, میں ویسے کہہ رہا ہوں, پوچھ نہیں رہا, میں نے اس لیے پہلے کہا. اگر تو وہ کہہ رہا ہے یار بندہ فراڈیا جو ہے تو میں ہوں گا. اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ یار ایک ہی بندہ ہے گیا, اچھا اگر تو میں بندہ ٹھیک ہوں مثال کے طور پہ, اور آپ کو لگتا ہے کہ بندہ ٹھیک نہیں, تو پھر اب حجے اندھا کاٹا ہے, اب دے گا ایک جگہ پہ آئے گا, آپ سمجھیں گے. جس طرح بابا جی اشفاق صاحب کو جب میں نے پہلی دفعہ سنا تھا تو وہ کہہ رہے تھے ایک پروگرام میں کہ میں مرنے کے بعد اللہ سے پوچھوں گا کہ تم نے مجھے بغیر پوچھے کیوں پیدا کیا, میرا نام کیوں رکھا, اور جب میں جینا چاہوں گا مجھے اٹھا لے گا تو میں اللہ سے پوچھوں گا. تو میں سوچ رہا تھا کہ یار چھوٹا سا بچہ تھا میں, اسکول گوئنگ, کہ یار اللہ سے کون پوچھ سکتا ہے. ٹھیک, تو یہ علم کے ذریعے ہیں دراصل. وجدان کے بعد آ جاتا ہے الہام. صحیح. الہام کے بعد آتی ہے وہی صرف پیغمبروں پہ ہوتی ہے. تو یہ علم کے ذریعے ہیں دراصل. چلیے سر, بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے, اور آپ نے بہت زیادہ انفارمیٹیو جو آپ کے پاس انفارمیشن تھی ہمارے ساتھ شیئر کی. ون سیکنڈ بہت بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.